یہ بات ہے 2 نومبر 1921 کیلیفورنیا کی، جب ویسلے نامی ایک شخص اپنی کمر پہ 5 گیلن گیسولین کین باندھے ہوا میں فلائنگ کے دوران ایک جہاز سے دوسرے جہاز پر ری فیولنگ کی غرض سے جا رہا تھا۔ ہوا میں اڑتے ہوئے ان پلینز کی نہ تو صرف سپیڈ زیادہ تھی بلکہ الٹیٹیوڈ بھی کافی زیادہ ہائی تھا، اور یہ منظر دیکھنے میں کافی زیادہ خطرناک تھا کیونکہ اس دوران ایک ہی جھٹکے میں نہ صرف ویسلے نام کا یہ شخص گر سکتا تھا بلکہ دونوں جہاز بھی آپس میں ٹکرا سکتے تھے۔ لیکن اس واقعے نے تاریخ میں پہلی بار ایئر ٹو ایئر یا مڈ ایئر ریفیولنگ کا کنسیپٹ دنیا کو بتا دیا تھا۔ آخر ایسی کیا آفت آ گئی تھی کہ یہ لوگ ریفیولنگ کا ایسا عجیب سا طریقہ استعمال کرنے پر مجبور تھے؟ فیکٹس اپ آفیشیل کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مڈ ایئر ریفیولنگ کیسے ہوتی ہے اور خاص طور پر اس کی ضرورت کس موقع پر پڑتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح تو فلائٹس کے ٹیک آف سے پہلے ہی ان کی ریفیولنگ کی جاتی ہے، تو اچانک مڈ ایئر ریفیولنگ کی کس طرح ضرورت پڑ سکتی ہوگی؟ آئیے جانتے ہیں۔ ناظرین، مڈ ایئر یا ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کی ضرورت صرف اور صرف ایئر فورس کے لڑاکو طیاروں یعنی فائٹر جیٹس کو ہی پیش آتی ہے۔ جب ایئر فورس کا کوئی مشن ہونا ہوتا ہے تو ایک فیول ٹینکر علیحدہ سے فورس میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ بومبز طیارے اپنے اندر فیولز کی جگہ بومبز کو رکھ سکیں اور دشمن کے ایریا میں زیادہ دور تک وار کر سکیں۔ یہ ٹیکنیک کمرشل فلائٹس میں استعمال نہیں کی جاتی کیونکہ ایک عام پیسنجر پلین ایک بار ریفیولنگ پر 17,000 کلومیٹر 21 گھنٹے ہوا میں رہ کر طے کر سکتا ہے، جو کہ حیرت انگیز طور پر دنیا کی سب سے لمبی فلائٹ سنگاپور سے نیو یارک جو 15,300 کلومیٹر 17 گھنٹے کی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ سفر بنتا ہے۔ اس لیے پلین میں کبھی بھی فیول کی کمی نہیں ہوئی، لہٰذا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مڈ ایئر ریفیولنگ کی ضرورت تب پڑتی ہے جب مشن کے لحاظ سے ایئر فورس کے لڑاکو طیاروں کے نہ صرف فیول ٹینک کی کیپیسٹی کم ہو بلکہ سفر بھی کافی طویل ہو۔ کئی ناممکن مشنز کو ممکن کرنے کے لیے ایئر ریفیولنگ کی جاتی ہے۔ یہ بات ہے 2 نومبر 1921 کیلیفورنیا کی، جب ویسلے نامی ایک شخص اپنی کمر پہ 5 گیلن گیسولین کین باندھے ہوا میں فلائنگ کے دوران ایک جہاز سے دوسرے جہاز پر ریفیولنگ کی غرض سے جا رہا تھا، اور ریفیولنگ کا یہ عجیب سا طریقہ کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس واقعہ کے 2 ہی سال بعد 1923 میں یو ایس ایئر فورس نے پہلی مرتبہ ایک ہوز یا پائپ کو ایئر ریفیولنگ کے لیے استعمال کیا تھا، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ طریقہ بھی پہلی ہی کوشش میں پوری طرح کامیاب ہو گیا تھا۔ تب سے لے کر آج تک پوری دنیا میں یہ ٹیکنیک ایریل وار کے لیے بہت زیادہ مفید مانی جاتی ہے۔ ویتنام کی جنگ ہو یا فوکلینڈ کی جنگ ہو، کولڈ وار ہو یا مڈل ایسٹ میں کوئی جنگ چل رہی ہو، مڈ ایئر ریفیولنگ ان سب میں بہت بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اس پروسیس کے لیے ایرونوٹیکل انجینئرز نے 2 میتھڈز نکال رکھے ہیں، جس میں سے ایک ہے پروب اینڈ ڈروگ۔ اس طریقے میں ٹینکر پلین یعنی جس پلین سے فیول لینا ہو، اس میں سے فیول کو ایک ہوز یا ٹیوب کی مدد سے ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے۔ یہ ٹیوب ایک طرف سے فیول ٹینکر پلین سے کنیکٹ ہوتی ہے اور اس کے دوسری طرف ایک ڈروگ لگا ہوتا ہے جسے باسکٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کی شکل ہو بہو ایک بیڈمنٹن شٹل جیسی ہوتی ہے جو فیول ریسیور پلین میں جا کے فٹ ہو جاتی ہے اور فیول ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ اس میتھڈ میں فیول ٹرانسفر کرنے کا عمل زیادہ تیزی سے نہیں ہوتا کیونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی موٹر انوالو نہیں ہوتی، بلکہ صرف گریوٹی کے اصول کو استعمال کر کے فیول ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ اگر فیول ٹرانسفر کرنے میں سپیڈ درکار ہو تو ریفیولنگ کا دوسرا میتھڈ فلائنگ بوم سسٹم استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف زیادہ تیزی سے فیول ٹرانسفر کرتا ہے بلکہ مور ایفیشنٹ بھی مانا جاتا ہے۔ یہ فلائنگ بوم سسٹم ٹینکر پلین پر لگایا جاتا ہے جسے پلین کریو کا ایک ممبر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اس بوم سسٹم پر 2 ونگز لگے ہوتے ہیں جو نہ صرف بوم کو کنٹرول کرتے ہیں بلکہ پن پوائنٹ طریقے سے فیول کو ٹرانسفر بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں ہوتا جتنا دیکھنے اور سننے میں لگتا ہے۔ تاریخ میں مڈ ایئر ریفیولنگ کے دوران بہت سے پلین کریشز بھی ہوئے اور بہت سے لوگ جان کی بازی بھی ہار گئے، لہٰذا اس پروسیس کے لیے دونوں پلینز کے پائلٹس کو کافی زیادہ ٹریننگ کروانی پڑتی ہے۔
پاکستان ایئر فورس میں بھی ایئر ریفیولنگ کے لیے پروب اینڈ ڈروگ میتھڈ کا استعمال کیا جاتا ہے جو 2009 سے شروع ہوا تھا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کون کون سے لڑاکو طیارے ایئر ریفیولنگ کر چکے ہیں یا کر سکتے ہیں تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ فیکٹس اپ آفیشیل کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ آپ کی سپورٹ کا تہہ دل سے شکریہ۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔